کیونکہ امام کی رعیت میں صرف مرد شامل نہیں ہے، امام کی لشکر میں عورتیں بھی شامل ہیں، اور جب وقت کے امام کی ناموس پر بات ہو تو ہر مرد اور عورت پر واجب ہے کہ اپنے وقت کے میرا سلام ہو مفتی جعفر حسین شہید علامہ عارف الحسینی جیسے قائدین پر، میرا عوام کے مقدمے کے نام پر اپنی سیاست بند کرو، جو کام خود نہیں کر سکتے وہ اپنے کرائے کے خریدے ہوئے ایجنٹوں سے نہ کروا۔ سبحان اللہ۔ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں اپنے امام کی ناموس کے لیے اس لیے اتری ہوں تاکہ کل کو میدان حشر میں سیدہ کا سامنا ہو تو بی بی سے یہ کہہ سکوں گی کہ بی بی میرے اندر جتنی بساط اور طاقت تھی یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی۔ محتاب خطابت قاریہ سائمہ بطول علوی ہماری خواتین و حضرات سے خطاب فرمائیں گے۔ اس سندھ حکومت کی بانی محترمہ بے نظیر بھٹو جب گھر سے جلوسوں اور جلسوں کے خطاب کے لیے باہر نکلتی تھی تو امام ضامن باندھ کر نکلتی تھی۔ اسی امام ضامن کے وارث کی اس سندھ کی سرزمین پر توہین ہوئی۔ حق تو یہ تھا کہ تم امام کا حق ادا کرتے ہوئے اس پر دہشت گردی کی اور توہین رسالت کی دفعات لگا، لیکن تم نے اپنا حق تو ادا نہیں کیا۔ ظلم یہ کیا کہ جو اس پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھی، سرکاری وکیل نے جب اس ملعون کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے اس پر لگی دہشت گردی کی دفعات کو مسترد کر دیا، خارج کر دیا۔ غور سے سنیں، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، میں آج خیرپور کے اس عظیم اجتماع کے وسیلے سے ان تک یہ پیغام پہنچانا واجب سمجھتی ہوں کہ اس مقدمے میں آغا رحیم جعفری صاحب کی یا میری کوئی خود پسندی شامل نہیں، یہ مقدمہ خالصتاً ناموس امام کے لیے لڑا جا رہا ہے۔ اس میں پوری ملت جعفریہ کی قوت ایمانی شامل، پاکستان میں کروڑ ہے شیعہ۔ ہم اپنی خود پسندی کے لیے میدان عمل میں نہیں اترے، بلکہ ہمارے ساتھ امام کی نصرت اور مدد شامل ہے، اور اس مقدمے میں اس ملعون کو کیفر کردار تک قانونی طریقوں سے پہنچانے کے لیے صرف آغا رحیم جعفری کی یا میری جیت نہیں، پوری ملت جعفریہ کی جیت ہے۔ اس مقدمے کو جو لوگ خراب کر رہے ہیں، ہمیں دشمن سے خدشہ نہیں ہے تو وہ میرے امام کے مقدمے کو خراب کریں گے، ہمیں آستینوں میں چھپے ہوئے سانپوں سے خطرہ ہے کہ وہ میرے امام کے مقدمے کو خراب کریں۔ لبیک یا مہدی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی امام وقت بلند تر صلوات۔ امام کے مقدمے کے نام پر اپنی سیاست بند کرو، جو کام خود نہیں کر سکتے وہ اپنے کرائے کے خریدے ہوئے ایجنٹوں سے نہ کروا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں اپنے امام کی ناموس کے لیے اس لیے اتری ہوں تاکہ کل کو میدان حشر میں سیدہ کا سامنا ہو تو بی بی سے یہ کہہ سکوں گی کہ بی بی میرے اندر جتنی بساط اور طاقت تھی، میں نے اپنے بیٹے کی ناموس کے لیے آواز کو بلند کیا۔
نازیبا کلمات سے اللہ نہیں. اور جو گنے چنے مومنین ہماری شانہ بے شانہ کھڑے ہیں، تاریخ لکھے گی کہ ان کا شمار میرے مولا کے مددگاروں میں تھا، تماشائیوں میں نہیں تھا. حسینیت 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 یزیدیت 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 گھر شہداء کربلا کے قاتلوں کو لعنت. نعرہ حیدری حیدری عبد الستار جمالی پر لعنت، عبد الستار جمالی پر لعنت. درود محمد والے محمد. بس میں نتیجے کے قریب ہوں. پاکستان کے کونے کونے میں عبد الستار جمالی ملعون کے خلاف جس نے جس انداز میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، وہ یقیناً امام کی نصرت سے کروایا. لیکن سوال میں قوم پر چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اس کا جواب نہیں دوں. سوال میں نے قوم کے ہر باضمیر شخص پہ چھوڑا کہ مجھے بتاؤ جتنی عبد الستار جمالی ملعون نے امام پر اور امام کی جدہ پر شک کیا تھا، کیا اس ملعون کو قانونی طریقے سے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو آوازیں اٹھائی گئی، کیا یہ آوازیں مؤثر تھی؟ یہ ہے میرا سوال اور قوم پہ چھوڑ کر جا رہی. مجھے فخر ہے جہاں دنیا کے کونے کونے میں میرے مولا کے عزادار جانثار، میری مائیں بہنیں بزرگ ماتمی نوجوان بستے، انہوں نے مجھے کالز کر کے خراج تحسین پیش کیا اور میری حوصلہ افزائی کی اور میرے لیے دعا کی. اور مجھے میرے اس قول اور فعل پر اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے امام زمانہ کی ناموس کے لیے مختلف جگہوں پہ کنونشن رکھے اور مجھے خطاب کی دعوت دی. میں کے ساتھ جہاں وہ مناسب سمجھیں گے میں اپنے امام کی ناموس کے لیے وہاں جانا کل بھی واجب سمجھتی ہوں، آج بھی واجب سمجھتی ہوں. کیونکہ امام کی رعیت میں صرف مرد شامل نہیں ہیں، امام کی لشکر میں عورتیں بھی شامل ہیں. اور جب وقت کے امام کی ناموس پر بات ہو تو ہر مرد اور عورت پر واجب ہے کہ اپنے وقت کے امام کی ناموس کے لیے آواز کو بلند کرے. یہ سوال دوسرا میں اپنے ان علماء حقہ پر جو تشریف فرما ہے یا جنہوں نے مدارس دینیہ اور حوض علمیہ جیسے مدارس سے تعلیم حاصل کر کے مذہب حقہ کو منوایا ہے، ان پر میں یہ سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ امام زمانہ کے لشکر میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ آج مردوں کے ساتھ میری خیرپور کی ان ماں اور بہنوں نے اس احتجاج کا حصہ بن کر یہ منوایا کہ صرف مرد ہی امام کی رعیت میں شامل نہیں بلکہ ہم عورتیں بھی امام کے لشکر کی کنیز ہیں. اور آج مردوں کے ساتھ میری خیرپور کی ماں اور بہنوں نے چیئرمین تحفظ عزاداری کونسل آغا رحیم جعفری کے ساتھ آواز بلند کر کے یہ منوا دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ان کے ساتھ صرف مردوں کی نہیں بلکہ ملت کی ماں اور بہنوں کی آوازیں ہیں اور ہر اس عزادار اور ماتمی نوجوان بزرگ کی آواز ہے جس کو اس کی ماں نے جامع ولایت علی ابن ابی طالب کا دودھ پلایا ہے. میرا سلام ہو مفتی جعفر حسین شہید علامہ عارف الحسینی جیسے قائدین پر. میرا سلام ہو سلطان الذاکرین ذاکر فوق اور احمد بخش بھٹی جیسے تہجد گزار ذاکروں پر. شہید محسن نقوی جیسے قوم کے شاعروں پر. شہید علامہ عرفان حیدر عابدی، شہید علامہ ناصر عباس جیسے علماء حقہ پر جنہوں نے قوم کے لیے
منوایا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ جن قدموں سے آپ میرے ایمان کی ناموس کے لیے چل کر آئے ہیں، مولا آپ کے قدموں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ بی بی زہرا آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ پہ کرے۔ آمین۔